گرمی کی شدت ہوئی، ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں جانا، بڑی گرمی ہے، مسجد والوں نے اے سی بھی نہیں لگایا، یہ بھی نہیں کیا، وہ نہیں بھی کیا، گرمی بہت ہے۔ وہ غزوہ تبوک کا ہوا، گرمی کی شدت میں منافقین پیچھے بیٹھ گئے، اور مخلص صحابہ جن کے لیے سواری کا انتظام نہ ہوا، سواری کا انتظام بھی سنو، ایسا تھا ایک ایک اونٹ کے لیے 10 آدمی، باری باری ایک سوار ہوتا، 9 پیدل چلتے۔ تبوک کا سفر 700 کلومیٹر سے اوپر، گرمیوں کا یہی زمانہ، عرب کا میدان اور گرم ترین پہاڑ، برداشت نہیں ہوتی گرمی، سر کو کچھ ہونے لگتا ہے، ایسی گرمی کے اندر 700 کلومیٹر کا سفر، ایک 10واں حصہ سواری پر، 9 حصے پیدل۔ جہاں صحابہ کی بات تھی وہاں محبوب دو جہاں کا اپنا عمل بھی ایسا تھا۔ عمر مبارک تھی 62 سال، سبحان اللہ۔ منافقین کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت جاؤ۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو فرما دینا قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا یفقهون، ان کو فرما دی جہنم کی آگ کی گرمی زیادہ سخت ہے، نار جہنم اشد حرا لو كانوا یفقهون، اگر ان کو سمجھ ہوتی تو پھر پیچھے بیٹھ کر کے ہم اس سے خوش کیسے بیٹھے ہیں، بڑے موضوع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گرمی میں۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنس لیں، ہنسنے کا زمانہ تھوڑا ہے، پھر روئیں گے، رونے کا زمانہ زیادہ ہوگا، روئیں گے، رونے کا زمانہ زیادہ۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم پر گفتگو تھوڑی پھیل گئی۔ حرمت کے مہینوں پر اصل بات تھی، یہ ذوالحج کا مہینہ بھی حرمت کا، اگلا مہینہ محرم کا وہ بھی حرمت کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ پھر اس کی یہ اہمیت ہے کہ اسی سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسلام میں جو سالوں کی گنتی ہے وہ ہجرت کی ہے، سن ہجری، ہجرت اسلام کے اندر یہ۔ پھر جس طرح ابھی یہود و نصارہ کی تہذیب ہمارے تمام امور پر چھا گئی، اب سن بھی انہی کا چھا گیا۔ اب سب سے پوچھو گے وہ سن عیسوی کہیں گے، پورا پکا ٹکا یاد ہوگا۔ اگر پوچھو نا کون سا سن ہجری ہے، پتہ نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ پھر وہ کہیں چیز لکھی ہوگی پھر دیکھیں گے، وہ پکا ہوگا۔ اور جب وہ شروع ہوگا جنوری سے ہوگا، اور 1 جنوری کے تماشے پورے ان عیسائیوں کے ہاں، یورپ کے ہاں تو ہوتے ہی ہیں، بہت سارے مسلمان بھی اسی رنگ میں رنگے ہوتے۔ رات کو 12 کیا ہوئے تماشے، وہ پچھلے سال اچانک نا رات کو 12 بجے ٹھا ٹھا، اچھا میں حیران، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی شادی کی بھی خبر نہیں تھی پڑوس میں۔ صبح پتا چلا کہ یہ تو آج 1 جنوری تھی، ان کے یہاں آدھی رات کو تاریخ بدلتی ہے۔ پٹاخے یار العجب، وہ بھائیوں ایک مخلوق اور ہوتی ہے، بہت بڑا، ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، مالدار ہوتے ہیں، ان کے آئیڈیل اور ان کا معیار، اور وہ ہر چیز میں انگریز کی نقل کرنا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو مالداری، ہماری جو حیثیت و شخصیت ہے، اس کے لیے یہ چیزیں مناسب ہوتی ہیں، ہم اپنے اسی معیار کو۔ یہ ہمارے جیسے دیسی قسم کے لوگوں کا کیا کام ہے؟ کبے کو بھی شوق ہوا کہ بگلے کا رنگ بنائے، ہمارا کیا کام ہے؟ توبہ کرو اللہ سے۔ یہ دیکھو سبحان اللہ، 1 محرم، میں انشاءاللہ یہ تذکرہ محرم سے شروع کروں گا، ہجرت کا بھی، بڑی پیاری ہجرت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کی، آپ کے صحابہ کی۔ محرم سے صحابہ کی ہجرت کی آپ نے اجازت دے دی،
بظاہر جمعرات کا دن یہ ذوالحج کا آخری دن ہوگا اگر مہینہ 29 کا ہے. شب جمعہ مغرب سے محرم شروع ہو جائے گا. اسلام میں مغرب سے اگلی تاریخ شروع ہوتی ہے. چاند بھی تو اسی کے نظر. رمضان کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کو. عید کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کو. رات کے 12 بجے کا تو قصہ نہیں ہوتا. معتکفین کی چھٹی دیکھا کرو, ان کا اعتکاف بیٹھنا دیکھا کرو, بس غروب شمس. بظاہر حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا کوئی اور بزرگ ہیں, اللہ بندے کی کوشش ہو اسلامی سال کے آخر میں بھی عبادت میں ہو, اسلامی سال کی ابتدا میں بھی عبادت میں ہو. بھائیو, کسی بھی زمانے کی ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی عبادت ہو. اللہ کے ہاں وہ فرماتے ہیں امید ہے کہ اللہ درمیان کے سارے زمانے کو عبادت کے رنگ سے رنگ دیں گے. جیسے اللہ کے نیک بندوں کی, اولیاء کی یہ عادت ہوتی ہے, جب رمضان شروع ہوتا ہے تو شعبان کے آخر مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائیں گے. ہماری ابتدا مسجد سے ہو اور ختم ہو رمضان انتہا مسجد میں ہو. بڑے سمجھدار ہیں. یہ آخرت کا سودا ہوتا ہے, یہ آخرت کی تجارت ہے. سمجھ آیا ہو تو سبحان اللہ. مہینے کے لحاظ سے دیکھو, کچھ ذوالحج کے مہینے میں ابتدا میں 9 دنوں میں روزہ رکھنے والے, پھر کچھ محرم میں 9-10 محرم میں اس مہینے میں بھی روزے ہوئے, اس میں بھی ہوئے, اس میں بھی 3 بڑھ گئے, 3 پہ اللہ پورے مہینے کا ثواب دیتے ہیں, اس میں 2 ایک اور بھی رکھ لیا, 3 ہو گئے, اللہ پورے مہینے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر کوئی ذوالحج کے آخری دن میں روزہ رکھ لے, یہ لیجئے مغرب ہوا چاہتی ہے, آخری وقت روزے کی عبادت میں جو ہی سورج غروب ہوا, اذان کی آواز آئی, یہ افطاری ہو رہی ہے, یہ نیکی بھی ہو رہی ہے, ادھر بھی نیکی, ادھر بھی نیکی, آخر بھی نیکی. پر مولا نے کام مشکل بتلایا روزے کا, اور وہ بھی ایسی گرمی میں. اللہ توفیق دے. ہاں اللہ توفیق دے. پھر اللہ کا بڑا کرم, رب پہ قربان جائیں. مغرب کی نماز تو پڑھنی ہے نا, یہ دن کا آخر اور رات کی ابتدا, یہ مہینے کا آخر وہ مہینے کی ابتدا, یہ سال کا آخر وہ سال کی ابتدا. ابھی تو مشکل نسخہ نہ رہا, اب تو آسان ہو گیا کام. ہماری صبح کو دن کی ابتدا دیکھ, ادھر مغرب کو رات کی ابتدا دیکھ. اس طرح دن اور رات کی ابتدا بھی انتہا بھی رب العالمین نے نماز میں رکھ دی ہے. نماز ادھر کا اختتام, ادھر کی ابتدا. یہ مغرب کو دیکھ, وہ صبح کو دیکھ. سبحان اللہ. ہمارے جاگنے کی ابتدا, ہمارے سونے کی انتہا, ہماری دن کی ابتدا, ہماری رات کی انتہا. اللہ نے نیکیاں رکھی ہیں, نماز رکھی ہے, مسجد کی حاضری رکھ دی ہے. دنیا کمانے کے لیے تو سارا دن دکان پہ رہنا پڑتا ہے صاحب, ملازمت میں رہنا پڑتا ہے, یہاں تو کام ہی آسان ہے. اللہ سمجھ اور توفیق عطا فرمائے. تو وہ لوگ اپنے سال کی ابتدا گناہوں سے, پٹاخوں سے, شراب نوشی سے, پتہ نہیں کیا بلا سے کرتے ہیں. ہم ابتدا کس طرح کریں؟ سبحان اللہ. قرآن مجید میں والفجر ہے, والفجر کی کئی تفسیریں ہیں. ایک تفسیر فجر محرم کی ہے, فجر جس سے پورے سال کی ابتدا, پورا سال ایسے پھوٹتا ہے, شروع ہوتا ہے. اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. اگر دن کو دیکھیں والفجر, صبح سویرے, صبح کی نماز, ادھر تاریخ دیکھیں, واہ واہ. اللہ تعالی ہم کو ہر زمانے کی ابتدا میں انتہا میں بھی عبادت نصیب فرمائے. اللہ نے ہر موقع کی جو عبادت رکھی ہے اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے. اللہ نے ہمارے لیے ہمارے جس وقت کے لیے
ہمارے وجود کے لیے، وجود کے جس جس عضو کے لیے جو حکم رکھا، جو عبادت رکھی، جو ہمارے لیے تجویز فرمایا، اللہ اسی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک.